السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ ایصال ثواب کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ایسا ذریعہ رکھا ہے کہ مرنے والے کے بعد قرآن پڑھ کر بخش دیا جائے یا کچھ اور ایسا کام کیا جائے جو ایصال ثواب پہنچائے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ثواب کیا ہے۔ کیا قرآن نے اس طرح ثواب اور گناہ کا کوئی تصور دیا جو ہمارے یہاں معاشرے میں رائج ہے؟ گناہ کو تو چلیں چھوڑ دیں کیونکہ لوگ اسے اس کے ذات تک ہی محدود رکھتے ہیں، پھیلاتے نہیں ہیں، لیکن یہ ثواب میں ایصال ثواب لے آتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شخص نے کوئی عمل کچھ کیا ہی نہیں کرے کوئی اور نتیجہ کسی اور کو دے دیا جائے؟ اگرچہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہ عمل اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، کسی کا بھی نام لے رہے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، کوئی کسی کے بھی نام لے رہے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، تو کیا اسی طرح کچھ غلط کام کر کے یہ کہا جائے کہ اس کا گناہ فلاں کو پہنچ جائے؟ اگرچہ ایصال ثواب ہے تو ایصال عذاب بھی ہونا چاہیے کہ میں کچھ پڑھ کر اسے کہہ رہا ہوں کہ ایصال ثواب پہنچا دیا جائے، تو میں برا عمل کر کے یہ بھی کہہ دوں کہ اس کا ایصال عذاب فلاں کو پہنچا دیا جائے، تو کیا یہ ہو جائے گا؟ تو ایک طرف تو انکار کرتے ہیں اور دوسری طرف اقرار کرتے ہیں۔ یہ دوگلی پالیسی کیا ہے؟ کیا یہ مولویوں کا صرف فراڈ نہیں ہے کہ اپنے کھانے پینے کے لیے ایک عمل کو جائز قرار دے دیا کہ لوگ غم میں اپنے رشتہ داروں کی گناہوں کو کمی کرانے میں کچھ عمل کریں گے، اس پر مالک بناتے جاؤ، اور یقینی سی بات ہے کوئی عذاب پہنچانا تو چاہتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کہہ دو کہ نہیں یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ دوہرا معیار، کیا اللہ کے یہاں بھی اس طرح دوہرے معیار موجود ہیں؟ یاد رکھیے کہ قرآن میں ثواب یا گناہ کچھ نہیں ہے، صحیح اور غلط کام ہے۔ یا تو آپ مکمل صحیح عمل کر رہے ہیں یا غلط عمل کر رہے ہیں۔ صحیح عمل کے اچھے نتائج ہیں، غلط عمل کے برے نتائج ہیں۔ ان نتائج سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا عمل صحیح کیا اور کیا غلط کر رکھا۔ تو بہرحال قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جہاں یہ کہا جائے کہ یہ عمل کر کے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، یعنی ایصال ثواب کا نظریہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جو عمل کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو ہی ملنا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اس پر بے شمار آیتیں ہیں۔ اس حوالے سے بھی اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی کو کچھ کر کے عمل کر کے دے دیا جائے کہ اس کا ایصال اس کا ثواب فلاں کو مل جائے، تو پھر اللہ نے جو کہا ہے کہ ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر شر کا بدلہ دیا جائے گا، اس آیت کا کیا بندے گا؟ یعنی وہ آیت اللہ نے ایسی فضول میں لکھ دیا ہے۔ تو بہرحال صرف ایصال ثواب کے رد کے لیے میں آپ کو 3 جگہ سے آیتیں پیش کر دوں گا جہاں سے مروجہ ترجمے کے روح سے یہ لوگ لے لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت اگر ہو جائے تو یہ پتہ لگ جائے گا کہ ایصال ثواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 195 دیکھ لیں، 3 کی 195۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تم آپس میں ایک ہو۔ سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے شہروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دوں گا اور انہیں باغات میں داخل کروں گا، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ کے پاس اچھا ثواب ہے۔ تو یہ وہ پہلی آیت ہے جہاں سے یہ ثواب لیتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تو کہہ رہا ہے ثواب ہے، لیکن کس طرح ہے، کیسے ہے، کیا ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری، کیونکہ اللہ حکم اور تفصیل دونوں دیتا ہے۔ اگر اللہ نے کہا کہ ثواب ہے تو ثواب لینے کا طریقہ کار کیا ہے، ثواب پہنچانے کا طریقہ کار کیا ہے، ثواب پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ساری تفصیل بھی اس میں ہونی چاہیے۔ تھوڑی سی اگر عقل استعمال کریں تو اس روایتی ترجمے میں بھی یہاں خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ان کے رب نے
ان کی دعا قبول کی کہ میں کسی محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں کرتا، تم میں سے مرد ہو یا عورت، تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی محنت اللہ ضائع نہیں کرتا، تو نتیجہ بھی اسے ہی دے گا یا کسی اور کو دے کر؟ اگر کسی اور کو نتیجہ مل رہا ہے تو وہ تو محنت ضائع ہوئی۔ خود ان کے اپنے روایتی ترجموں میں اتنا اختلاف ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کریں تو بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو خود دو متضاد باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تو ایسا نہیں کرے گا، اللہ کی بات دو ٹوک ہے، فیصلہ کن ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی تضاد والی بات ایک ہی آیت میں اللہ کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی مرد یا کوئی عورت اس کے عمل کا نتیجہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ثواب بھی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد یہاں ان کے اپنے ترجمے کی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے شہر سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، لڑے بھی اور مارے بھی گئے، تو ان کی برائیاں ان سے ضرور دور کر دوں گا، اور انہیں باغات میں داخل کروں گا، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے کہہ دیا ہجرت کرنا۔ اب ہجرت جس طرح سے کیا اللہ کے رسول نے بقول تاریخ کے مکے سے ہجرت کیا تھا، اس طرح کی کوئی ہجرت ہے؟ اور پھر اللہ کی راہ میں کیا کوئی ستا کر اب نکالا جا رہا ہے؟ کیا آج کی کوئی ہجرت اللہ کی راہ میں ہوئی ہے؟ اپنے مفادات کے لیے ہوئے ہیں، اپنی اچھی ملازمت کے لیے لوگوں نے ہجرت کیا ہے، اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے لوگوں نے ہجرت کیا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں کسی نے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، کہیں گیا ہے؟ تو پھر ایسا کیوں ہوگا کہ اس کی برائی دور کر دی جائے اور اس کو خوشحالی میں داخل کر دیا جائے، باغات میں داخل کر دیا جائے؟ پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے۔ تو ثواب میں ایسے باغ ملتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب باغ تو ہو اور نیچے نہریں نہ ہو تو وہ بھی ثواب نہیں کہلائے گی، اور نہریں ہو اور اوپر باغ نہ ہو تو بھی وہ ثواب نہیں کہلائے گا۔ یعنی باغ بھی ایسا ہو کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں تو وہ اللہ کے پاس سے ثواب ہے۔ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ کے پاس اچھا ثواب ہے، تو اچھا ثواب وہی ہوگا جہاں ایسے باغات ہو جن کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں۔ اگر نہر کے اوپر باغ نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کا ثواب نہیں ہے، اور اگر باغ کے نیچے نہر نہ ہو تو وہ بھی اللہ کا ثواب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا ایسا ثواب کہاں ملتا ہے؟ دنیا کے کس خطے میں ہے اور کس کو ملا ہے؟ کہاں مل رہا ہے؟ ذرا کوئی دکھا دے، کچھ پتہ تو کرے کہ کیا کچھ ہے۔ تو آئیے اس آیت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ فاستجاب لہم، بس جلد جواب دیتا ہے ان کے لیے، ربہم، ان کا رب، انی، یہ کہ میں، لا اضیع، نہیں میں ضائع کرتا، عمل عامل، کوئی عمل کرنے والے کا، منکم، تم میں سے، من ذکر او انثی، مذکر سے ہو یا مؤنث سے ہو، یعنی مرد سے ہو یا عورت سے ہو، بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے ہیں، فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے چھوڑ دیا، واخرجوا من دیارہم، اور وہ نکالے گئے اپنے ٹھکانوں سے، وأوذوا فی سبیلی، اور وہ اذیت دیے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا وقتلوا، وہ جھگڑے گئے اور جھگڑا کیا، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور میں دور کر دوں گا ان کے بارے میں ان کی برائیاں، ولأدخلنہم، اور ضرور انہیں داخل کروں گا، جنات تجری من تحت الانہار، خوشحالی تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی، ثواب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ثواب ہے۔ ثواب کیا چیز ہے؟ یعنی ثواب کہا جاتا ہے پلٹ کر آنے کو۔ یاد رکھیے کپڑے کو بھی ثواب کہا جاتا ہے، سیب و بیس کا مادہ، کس لیے کہ جسم اور کپڑے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کپڑا پلٹ کر جسم میں لگتا ہے اور جسم میں پلٹ کر کپڑا لگتا ہے، جہاں کوئی فاصلہ نہ ہو، ایک دوسرے سے اس قدر مل جائیں جیسے کپڑا اور جسم، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح پلٹ کر آنا کہ آپ نے عمل کیا اور آپ کو فوراً نتیجہ ملا، یہ اللہ کے پاس سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس توازن پلٹ کر آنا ہے، متوازن پلٹ کر آنا ہے، نہیں آپ جیسا عمل کریں گے ویسا ہی نتیجہ پلٹ کر آئے گا۔ آپ اچھا عمل کریں گے تو اچھا نتیجہ آئے گا، برا عمل کریں گے برا نتیجہ آئے گا۔ تو اس آیت میں اصل جو ہدایت ہے اس کو ذرا صحیح سے سمجھ لیں کہ
کہ ان کا رب ان کے لیے جلد جواب دیتا ہے. کس کے لیے؟ جو لوگ بھی رب کو پکارتے ہیں تو رب ان کے لیے انہیں جلد ہی جواب دیتا ہے، دیر بھی نہیں لگاتا ہے، جواب دیتا ہے، جلدی دیتا ہے. اور کیا دے رہا ہے کہ بے شک میں کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا ہوں. تم میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی مرد کوئی عمل کرے یا عورت عمل کرے، تو اس کا عمل ضائع نہیں ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا. اس کو نتیجہ رب دیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے نتائج کی صورت میں. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بعض میں سے، یہ تم لوگ ہو جو ایک دوسرے کے کام کرتے ہو اور ایک دوسرے کو مل کر لیتے ہو. یہ اللہ کی بات نہیں کہ عمل کوئی اور کرے نتیجہ کسی اور کو دے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ پس وہ لوگ جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیا چھوڑا؟ یہ ہاجرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکہ سے مدینہ چلے گا تو ہجرت ہو گئی تھی، نہیں، نہ اس وقت یہ تھا، نہ آج کہیں ایسا ہے. آج بھی آپ اگر کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں، کراچی سے لاہور چلے جا رہے ہیں، کراچی سے باولپور چلے جا رہے ہیں، یا آپ پاکستان سے کسی اور ملک چلے جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہوں، عرب جا رہے ہوں، امریکہ جا رہے ہوں، برطانیہ جا رہے ہوں، یورپ جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، یہ کسی جگہ سے کسی جگہ کو چھوڑنا ہجرت نہیں کہلاتا ہے، بلکہ ہر اس عمل کو چھوڑ دینا جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہے. کیونکہ اب آپ اللہ کے ماننے کے دعوے دار ہو گئے ہیں اور اللہ کو جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسا عمل کرنے کو کہا اس لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس کے نتائج بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور وہ نتیجہ اسی کو دیتا ہے جو عمل کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں ہر اس عمل کو جس کی تصدیق قرآن آیتیں نہیں کرتی ہیں، اور ایسی صورت میں وہ اپنے ٹھکانوں سے نکالے جاتے ہیں، ان کی زندگی ان پر تنگ کی جاتی ہے مختلف فتوے لگا کر. منکر حدیث کا فتویٰ، روایات کے منکر ہونے کا فتویٰ، پرویزی ہونے کا فتویٰ، قادیانی ہونے کا فتویٰ، یعنی جہاں جس مسلک کے لوگ آباد ہیں آپ ان کے حق میں ان کے مسلک کے تحت بات کرتے رہیں پھر تو بڑے خوش ہیں. لیکن جہاں آپ نے خالص اللہ کی بات کر لی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، آؤ اس کی کتاب سے دیکھ لیں، اس کی آیتوں سے اس کی تصدیق کر لیں، پھر آپ پر فتووں کی بھرمار ہوگی. اور جو لوگ قرآن سمجھنے کے دعوے دار ہیں، اپنے آپ کو قرآنی بھی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی خواہشات کے مطابق ان کے سامنے وہ اللہ کی بات نہیں آ رہی ہے، تو وہ بھی ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں تحریف قرآن کا، کہ تم قرآن میں تحریف کر رہے ہو. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ قرآن کے نہ ماننے والے، قرآن کو مکمل اور آخری ہدایت کی کتاب نہ ماننے والے تو فتویٰ لگاتے ہی ہیں، قرآن کو آخری اور مکمل کتاب ماننے والے بھی فتویٰ لگا دیتے ہیں جب خالص قرآن کی بات کرو ان کی منشا کے مطابق نہ ہو. یعنی کہ آپ دنیا کی کسی مروجہ عربی زبان میں پہلے مان لیں اور پھر اس زبان کے تحت آپ قرآن کو سمجھیں، پھر تو بڑے خوش ہیں. لیکن اگر آپ نے اسے دنیاوی عربی زبان سے ناآشنا کر دیا کہ قرآن دنیاوی عربی زبان میں نہیں ہے بلکہ اللہ نے جس کو عربی کا اس میں کے مطابق ہے، تو پھر آپ کی دشمنی شروع، پھر آپ پر جاہل ہونے کا فتویٰ ہوگا، منحرف قرآن کا فتویٰ ہوگا، تحریف قرآن کا فتویٰ آ جائے گا. تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. جب آپ خالص اللہ کا نام لیں تو اس کے لیے تیار رہیں کہ ایسے فتوے آپ پر آئیں گے. آیتوں سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، باتوں سے ہی ہوتی ہے، گرامر سے ہوتی ہے، عربی زبان کے قواعد سے ہوتی ہے، اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتی. تو بہرحال یعنی ایسے لوگ جب وہ اپنے ہر اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹھکانوں سے نکالے جاتے ہیں تو ان کو اللہ کے راستے میں اذیت دی جاتی ہے. وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، وہ جھگڑتے بھی ہیں اور ان سے جھگڑا بھی کیا جاتا ہے. یعنی وہ خود بھی کسی سے الجھ پڑتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور کچھ لوگ آ کر ان سے الجھتے ہیں. یہ اگر قتل جان سے مارنے والی بات ہوتی تو جب قتل ہو گئے تو پھر انہیں قتل کون کرے گا؟ کچھ سمجھ کا پھیرے، تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو بالکل واضح بات سامنے آ جائے گی. تو ایسے لوگ جھگڑتے بھی ہیں اور لوگ ان سے آ کر جھگڑا بھی کرتے ہیں، دونوں باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ضرور ان کے بارے میں ان کی برائیاں دور کر دوں گا. تو انہوں نے نادانی میں، جہالت میں اگر کوئی برا عمل کر لیا ہے تو اس کے بد نتائج سے، اس کے برے نتائج سے اللہ انہیں بچا لیتا ہے.
اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور انہیں داخل کریں گے، خوشحالی تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات کی مکمل فرما برداری اختیار کرتے ہیں تو ایک ایسی خوشحالی میں داخل ہوتے ہیں جو پاکستان کی طرح معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہوتا، جہاں لوگ سارے مسلمان 90% سے زائد مسلمان ہونے کے دعوے دار، قرآن کو آخری اور مکمل کتاب کے ماننے کے دعوے دار، لیکن عملی طور پر قرآن کو نامکمل کتاب ماننے والے سارے کے سارے سب مشرک، بغیر شرک کے، بغیر ملاوٹ کی اللہ کی کتاب کو مکمل سمجھتے ہی نہیں۔ تو یہ والی خوشحالی تو آپ کو ملے گی نہیں۔ لیکن جب آپ مکمل اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو سب سے پہلے آپ خود باکردار بن جائیں گے، اور جب باکردار افراد اکٹھے ہوتے تو اچھا معاشرہ بنتا ہے۔ جہاں معاشرہ اچھا ہوگا اس کی معیشت بھی مستحکم ہوگی، جب معیشت مستحکم ہوگی تو نظام چلانے کے لیے قوانین کی ضرورت پڑے گی، ایک ریاست کی بنیاد پڑے گی، اور ریاست کو بہترین انداز میں چلانے کے لیے ایک بہترین نظام ہونا چاہیے جس کو اللہ نے دین اسلام کا سلامتی والا نظام، جس پر اللہ راضی بھی ہے۔ تو جب ایسی چیز نافذ ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس پہ پھر انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا، اور دنیا کے لوگ چاہیں گے کہ یہی نظام ہمیں بھی مل جائے، لیکن کیونکہ ایسا کوئی کر ہی نہیں رہا، لہٰذا ایسی خوشحالی کیسے ملے گی؟ تو ایسی خوشحالی تو ان لوگوں کو ملے گی جو واقعی اللہ کے ماننے کے نہ صرف دعوے دار ہوں گے بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھائیں گے، تو وہ اس طرح کی خوشحالی میں جائیں گے کہ اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی۔ اور یہ پلٹ کر آنا اللہ کے پاس سے، اور اللہ کے پاس سے جو پلٹ کر آنا وہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت توازن والا ہے، اس کے بغیر کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری جگہ حجت تمام کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ دو جگہ سے اور بات ہو جائے۔ تو سورہ نساء اور اس کی آپ آیت نمبر دیکھیے 124، 4 کی 124۔ اور جو اچھے کام کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہ ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا مکمل صحیح، من ذکر نہ انسا، مرد سے یا عورت سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہی ماننے والا ہے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ داخل ہوں گے خوشحالی کو، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور نہیں ان پر ظلم کیا جائے گا تل برابر۔ تو یہ اللہ نے دوسری واضح آیت بتا دی کہ عمل کوئی بھی کرے، مکمل صحیح عمل ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہ ماننے والا بھی ہو، مان کر وہ صحیح عمل کر رہا ہو، اللہ کا ماننے والا ہو، اللہ کے احکامات کے تحت اپنے اعمال کو ٹھیک کر رہا ہو۔ جو عامل الصالحات ہے یہ عمل صالح قرآن کی روح سے ہو، فقہ کے روح سے نہیں، مسلک کے روح سے نہیں، تو وہ اگر ماننے والا بھی ہو تو یہی لوگ ہیں وہ ایسی خوشحالی میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں ایسا معاشرہ نہ ہے، نہ ایسے لوگ بنے ہیں، نہ اس طرح کا نتیجہ مل رہا ہے۔ جب ایسا کچھ ہوگا، مکمل قرآن پر عمل کریں گے تو پھر جا کر یہ نتیجہ حاصل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ ایک تیسری اور آخری جگہ تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ بات مکمل ہو گئی ہے، اس کے لیے آپ آئیے سورہ الزلزال اور اس کی آیت نمبر 7 اور 8، 99 کی 7 اور 8۔ بس جس نے کی ہوگی ایک ذرہ برابر نیکی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے کی ہوگی ایک ذرہ برابر برائی وہ اسے دیکھ لے گا۔ دیکھیے بہت واضح آیت ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو یہ عمل کرے گا اس بھاری پن جتنا، ذرہ جتنا ہو بہتر ہے وہ اسے دیکھے گا۔ مثقال ثقل سے، ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو، تو جو بھاری پن والا عمل اس کا ذرہ جتنا بھاری پن بھی ہو اور بہتر ہو، بھلائی والا ہو، وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو یہ عمل اس کا بھاری پن ذرے جتنا شر والا ہو وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو بالکل واضح طور پر اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا عمل خیر والا ہو تو وہ بھی دیکھیں گے، شر والا ہو تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو جس نے جو عمل کیا چاہے اچھا یا برا وہ اسے دیکھ لے گا سامنے، اس کو اسی کے مطابق نتیجہ دیا جائے گا۔ ایسا کہیں نہیں کہ عمل تم کرنا نتیجہ تمہارے باپ کو دے دیا جائے گا، عمل تم کرنا نتیجہ تمہاری ماں کو دے دیا جائے گا یا کسی بھی رشتہ دار کو دے دیا، ایسا کہیں بھی کچھ نہیں ہے کہ عمل آپ کریں اور ایصال ثواب کہیں اور پہنچ جائے، ایسا ہے ہی نہیں۔ تو یہ میں نے 3 جگہ سے آپ کو واضح کر دیا، ایک ایک لفظ کر کے بھی اور جملوں میں بھی۔ صرف اس کی واحد وجہ یہ بتا دینا کہ آپ کا عمل آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو اگر آپ کوئی اچھا کام کریں تو اس کا نتیجہ بھی آپ ہی کو ملے گا، آپ کے کہنے سے کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اللہ یہ نہیں کہتا
کہ تمہارے عمل کا نتیجہ کسی اور کو دے دیا جائے گا، بلکہ یہ کہہ رکھا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی عمل کرے گا اچھا ہو یا برا ہو، اس کا نتیجہ اسے ہی دیا جائے گا، چاہے وہ ذرہ جتنا بھاری بھی کیوں نہ ہو، نیکی والا ہو یا برائی والا ہو، یعنی بھلائی والا ہو یا برائی والا ہو، نتیجہ اسے ہی ملے گا جو یہ عمل کر رہا ہے۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ عمل تو وہ کر لے اور نتیجہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ تو لہٰذا پورا قرآن سے آپ کہیں بھی ایصال ثواب نہیں سمجھا سکتے، دکھا ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں ایسا، کیونکہ پھر اللہ کی آیتوں میں تضاد آ جائے گا، جبکہ پورا قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات اس کی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہیں کچھ کہتا ہے اور کہیں کچھ کہتا ہے۔ اللہ کو آپ اپنی طرح نہ سمجھ لیں کہ آج خوش ہیں تو کچھ بانٹ دیا، اور کوئی بدمزگی ہے، ناراضگی ہے تو اس کا سارا غصہ اتار دیا، ایسا اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ایصال ثواب اللہ نے کہیں دے رکھا ہے تو آیت کا حوالہ دے کر ہماری بھی اصلاح کر دیں، وگرنہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے اور نہ اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ کوئی ایصال ثواب موجود ہے۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔